بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں بیٹا ہم نے پاکستان اور رشیا کے تعلقات کو پڑھا، اور اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات۔ آج کے لیکچر میں ہم 3 ممالک کے ساتھ تعلقات کو پڑھ رہے ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں، بڑے دھیان سے ان کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے بیٹے میں جو پڑھانے لگا ہوں وہ ہے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات۔ بیٹے وہ جو کامن ہیڈنگ ہے وہ تو ہر ایک میں آنی ہی آنی ہے، خارجہ پالیسی کی تعریف، ڈیفینیشن آف فارن پالیسی، اور خارجہ پالیسی کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی۔ یہ بیٹے دونوں آئیں گی۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں بک پر، اور بک کی پہلی لائن پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے تعلقات کی ابتدا، بگننگ آف ریلیشنز، تعلقات کی ابتدا۔ شاباش، تیزی سے بیٹا سمجھتے جانا ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں نا کہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات ہمارے تب بھی تھے جب ابھی پاکستان بنا نہیں تھا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ہم بر صغیر میں تھے اور ہمارے اوپر حکومت کون لوگ کر رہے تھے؟ برطانیہ۔ تو تعلقات تو بیٹے اس وقت سے ہیں۔ اب جہاں لکھیں اسی پہلے پوائنٹ پر جہاں لکھا ہوا ہے تقسیم ہند کے بعد، یہاں آپ لکھیں گے قریبی تعلقات، کلوز ریلیشنز۔ کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے تعلقات تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد ہمارے پھر برطانیہ کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور آج کے دن تک یہ قریبی تعلقات برقرار ہیں۔ دوسرے پوائنٹ پر آئیں، لکھیں بیٹا تعمیر و ترقی میں کردار، تعمیر و ترقی میں کردار، رول ان ڈیولپمنٹ۔ شاباش، رول ان ڈیولپمنٹ۔ بیٹے برطانیہ نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ انہی کے قرضوں پر ہم چل رہے ہیں اور انہی کے لنگر کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹے لکھا ہوا ہے، کہتا ہے دوسری جنگ عظیم جب ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 تک ہوئی تھی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ برطانیہ اس قابل نہ رہا کہ وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکتا، تاہم برطانیہ نے دولت مشترکہ کی ریاستوں، پڑھا ہے کہیں دولت مشترکہ کامن ویلتھ؟ کہاں پڑھا ہے؟ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں، کہ پہلے ہم اس کے ممبر تھے، بعد میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس کے ممبر ہم نہ رہے، اور اس کے بعد پھر ہم بے نظیر بھٹو کے دور میں اس کے ممبر بن گئے، اور آج کے دن تک ہم اس ادارے کے ممبر ہیں۔ اور وہ ادارہ بیٹے کس ملک کا ہے؟ تو اس ادارے کے ذریعے وہ ہماری مدد ہوتی رہتی ہے، اور پاکستان کو مالی مدد بھی دیتے ہیں، فوجی مدد بھی دیتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ پر ہیڈنگ لکھیں گے بیٹا باہمی تجارت، میوچل ٹریڈ۔ شاباش، باہمی تجارت، میوچل ٹریڈ۔ میرا پتر، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان زیادہ تجارت نہیں ہو سکی۔ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے نا، باہمی تجارت کا حجم زیادہ نہیں بڑھ سکا، لیکن اس کے برعکس برطانیہ نے بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو فروغ دیا ہوا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیٹے اپنے تعلقات برطانیہ کے ساتھ مزید اچھے کریں۔ اگلے پوائنٹ پر آئیں، لکھیں ایٹمی پروگرام کی مخالفت، پروپیگنڈا اگینسٹ ایٹامک پروگرام، ایٹمی پروگرام کی مخالفت۔ بیٹے جب پاکستان نیوکلیر پاور بن رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے نا پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، چیک کرو بیٹے وہ پانی لے کر آئیں گے جی۔ دیکھیے کیا بات ہم کر رہے تھے، یہ بیٹے کو بلاؤ ذرا، یہ تو کوئی اور معاملہ ہے، آ جاؤ بھائی۔ میرا لیکچر شروع ہو جائے تو اس کے بعد آپ کلاس میں نہ آیا کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، میرا لیکچر شروع ہو تو آپ کلاس میں مت آئیں، آپ باہر رہیں، تاکہ پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے، سارا لیکچر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ دیکھیں ایٹمی پروگرام کی مخالفت، بات کو سمجھیں۔ ہم بیٹے یہ بات کر رہے تھے کہ جب پاکستان نیوکلیر پاور بنا اور پاکستان نے اپنا ایٹمی بم بنایا، تو اس عرصے میں برطانیہ نے پاکستان کی مخالفت کی اور کہا کہ پاکستان کو ایٹمی پروگرام جاری نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے اپنی قوم کے فائدے کے لیے اس کو جاری رکھا۔ اگلے پیراگراف پر لکھیں موجودہ دور میں تعلقات، ڈر گئے تھے، موجودہ دور میں تعلقات،
जी बेटा, रिलेशंस इन प्रेजेंट इरा, रिलेशंस इन प्रेजेंट इरा। अब हमारे ताल्लुकात कैसे हैं बरतानिया से? हमारे ताल्लुकात अमेरिका बरतानिया के साथ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बेटा हम उनके बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते। लिहाजा उन्होंने बेटा पाकिस्तान में तालीम में, अंडरलाइन करें, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, पावर्टी को ख़त्म करने में, एनर्जी फ़राहम करने में और सिटीज़न्स को प्रोटेक्शन फ़राहम करने में, एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने में बेटा पाकिस्तान की हर मैदान में यूँ मदद की है। ये हो गया बेटे बरतानिया के साथ ताल्लुकात। आगे बढ़ें बेटे पाकिस्तान और जापान के साथ ताल्लुकात। इसको देखिए बेटा, इसमें भी वही दो हेडिंग्स तो उसी तरह आ जाएंगी, ख़ारजा पॉलिसी की तारीफ़ और उसके बाद अगला बताओ बेटे ख़ारजा पॉलिसी के मकासद। ये बेटा दो उसी तरीके से आ गई। अब आगे देखें जापान के साथ ताल्लुकात। याद रख लें बेटे, हमारे मुल्क में जापान की बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स वो यहाँ आती हैं और उसको इस्तेमाल किया जाता है। पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ, तारुफ इंट्रोडक्शन। जी बेटा, पहली लाइन पर इंट्रोडक्शन कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो बेटे जापान पूरा तबाह हो गया था, पता है ना, तबाह हो गया था। और उस तबाही के बावजूद बेटे जापान ने अपने आप को इतना मजबूत किया कि आज भी दुनिया की सबसे मजबूत मईशत बेटे वो किस मुल्क की है? जापान। जापान से बड़ा अमीर मुल्क कोई नहीं, जापान से अच्छी प्रोडक्ट किसी की नहीं। और अगली बात ये नहीं कि वो सिर्फ तब ही तबाह हुआ बेटे, हर तीसरे चौथे पाँचवें साल कभी वहाँ ज़लज़ले बहुत आते हैं, कभी वहाँ सैलाब बहुत आते हैं और उनके शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे पता चलता है कि वो फिर मजबूत और बहादुर हो गए। वाहिद पाकिस्तान है जिसको जंगें लड़े हुए भी कई साल गुजर गए हैं और आज भी किताबों में यही लिखा हुआ है कि जी पाकिस्तान इसलिए गरीब है कि इसका बहुत सारा खर्चा कहाँ हो गया था? जंगों में हो गया था। ठीक है जी, तो ये तबाही। यहाँ देखें बेटा दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका के शहर, अंडरलाइन करे बेटा, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए और तबाह हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के ज़रिए अपनी सनत को मजबूत किया और आज भी सनती लिहाज से वो बड़ा मजबूत है। यहाँ बेटे सेकंड पॉइंट पर लिखेंगे सिफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। शाबाश, सिफारती ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अंडरलाइन करें बेटा, 1952 में पाकिस्तान और जापान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात शुरू हुए। सिफारती ताल्लुकात का मतलब होता है दोनों मुल्कों के दरमियान आना जाना शुरू हुआ। बोलो क्या मतलब है? दोनों मुल्कों के दरमियान आना जाना। बेटा इसी पर अगली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे, इसी पॉइंट में अगली लाइन पर लिखेंगे म्यूचुअल टूर, बाहमी दौरे। वहाँ के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के रहते ही वहाँ हैं। तो ये बेटे देखिए 1957 में जापान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक दूसरे ममालिक के दौरे किए और इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और दीगर शोबों में फ़रोग के लिए मुआहदे किए। अगले पॉइंट पर लिखें बेटा सनती तरक्की में किरदार, रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनती तरक्की में किरदार, रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बेटा पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है उसको मजबूत करने में जापान ने बड़ा किरदार अदा किया है। और बेटे देखो अंडरलाइन करें, मसलन बेटा बिजली का सामान, सनती मशीनरी, कारें, ट्रक, मोटरसाइकिल, कीमियाई मादे और केमिकल मशीनरी और भारी सनत, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में जापान ने पाकिस्तान को मदद किया है और इसकी तिजारत का हुजम बढ़ता चला गया। अगले पैराग्राफ पर लिखो बेटा डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। बेटा बलूचिस्तान की तरक्की में भी जापान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और बेशुमार चीज़ें वहाँ लगवाईं। मसलन अंडरलाइन करें शॉर्ट क्वेश्चन, बेटा यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग बनवाई, फिर गुद्दू, सिब्बी, कोयटा यहाँ बिजली पहुँचाई, पसनी में डीज़ल पावर स्टेशन, ये पसनी शहर का नाम है। फिर इस तरीके से ज़ेर ज़मीन पानी की तलाश और साफ़ पानी के कई मुआहदे बेटे जापान ने पाकिस्तान में लगवाए हैं। अगले पॉइंट पर लिखें बेटा मुआशी तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मुआशी तरक्की,
اس طرح بیٹے اوور آل معاشی ترقی میں بھی جاپان نے پاکستان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے بیٹے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ لکھیں گے جائکا کا تعاون، جائکا کا تعاون، جی کوآپریشن آف جائکا۔ بیٹے یہ آپ سے شارٹ کویسچن پوچھا جائے گا، واٹ از دا ایبریویشن آف جائکا؟ تو یہ لکھا ہوا ہے جاپان کی سرکاری ایجنسی جس کا نام کیا ہے بیٹا؟ جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی، یہ اس کا ایبریویشن ہے۔ بولیے ذرا کیا نام ہے؟ جاپان انٹرنیشنل، پھر نام بولو۔ اس ایجنسی نے، اس آرگنائزیشن نے پاکستان میں، انڈرلائن کریں شارٹ کویسچن، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، واٹر سپلائی کے لیے، اسی طریقے سے نکاسی آب کے لیے، ماحول کے لیے، زراعت کے لیے، مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے لیے، انرجی کے لیے، نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے، بیٹے ان تمام شعبوں میں ہمیشہ جاپان نے پاکستان کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ آخری بات بیٹے آج کے لیکچر کی وہ ہے پاکستان اور یورپی یونین۔ اچھا سنو بیٹے، جیسے جنوبی ایشیا کے ملکوں کی ایک تنظیم ہے، اس کا کیا نام ہے؟ سارک۔ ایسے ہی بیٹے اسلامی ملکوں کی ایک تنظیم ہے، اس کا کیا نام ہے؟ OIC۔ ایسے ہی بیٹا یورپ میں 27 یا 28 ملک ہیں، بولو کتنے؟ پورے یورپ میں ان 27-28 ملکوں کی ایک آرگنائزیشن ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ یورپی یونین۔ اس آرگنائزیشن کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں یا برے ہیں، کیسے ہیں وہ پڑھتے ہیں بیٹا۔ یورپی یونین میں پہلے ہیڈنگز تو دو وہی آ جائیں گی، ان کو اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بیٹے لکھیں ذرا، پہلی لائن پر لکھیں گے تعارف، شاباش، انٹروڈکشن، تعارف۔ اور اس تعارف میں لکھا ہے کہ یورپی ممالک کی ایک تنظیم ہے اور یورپی ممالک نے باہمی طور پر ایک یورپ کے تصور کے تحت یہ یورپی یونین آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے۔ یہاں لکھیں گے تعلقات کی ابتدا، بگننگ آف ریلیشنز، تعلقات کی ابتدا، بگننگ آف ریلیشنز۔ جی میرے بیٹو کہتے ہیں، انڈرلائن کریں، یہ بورڈ کا MCQز ہے، بورڈ کا MCQز، کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات کی ابتدا کب ہوئی؟ 1976۔ بیٹے آپ پچھلے 10 سالوں کے پیپر بھی اٹھا لیں گے نا تو آپ کو ہر پیپر میں یہ MCQز ملے گا، ہر پیپر میں۔ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یورپی یونین کے تعلقات کب شروع ہوئے، بتاؤ کب ہوئے؟ شاباش۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف پر ہیں، وہاں لکھیں پاکستان کے مفادات کا تحفظ، پروٹیکشن آف پاکستانز انٹرسٹ، پاکستان کے مفادات کا تحفظ۔ مجھے سر سے 3 منٹ لے کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی جی، پاکستان کے مفادات کا تحفظ۔ بیٹے کہتے ہیں ہمیشہ یورپی یونین کے ممالک نے وہ بات کہی ہے جو پاکستان کے حق میں ہو۔ بیٹے مفادات کا تحفظ کا مطلب ہے وہ بات کہی ہے جو کس کے حق میں ہو؟ اس کے حق میں ہو، ٹھیک ہے؟ آگے بیٹا دوسرے، یہ جو اسی پیراگراف کی اسی پوائنٹ کی اگلی لائن ہے جہاں لکھا ہوا ہے نا یاد رہے، یہاں لکھیں انفرادی تجارت، انفرادی تجارت، پرسنل ٹریڈ۔ بیٹا یہ ملک ہیں یورپ کے، مثلا فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ، سویڈن، ان ملکوں نے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگلے لائن پر لکھیں فرانس سے معاہدہ۔ اب یہ جو معاہدے ہوئے اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے، فرانس سے معاہدہ، ایگریمنٹ ود فرانس۔ بیٹے فرانس نے دفاعی ساز و سامان خریدنے کے لیے پاکستان سے معاہدے کیے ہیں، ٹیکنالوجی میں معاہدہ نہیں ہوا، لہذا خود انحصاری حاصل نہیں کی جا سکی۔ یہاں لکھیں جرمنی سے معاہدہ، ایگریمنٹ ود جرمنی، جرمنی سے معاہدہ۔ اسی طرح بیٹا پاکستان نے جرمنی کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کیا ہے مگر اس کا حجم بھی کم ہے، یعنی تھوڑی ٹریڈ ہوتی ہے دونوں ممالک میں۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں سویڈن سے معاہدہ، سویڈن سے معاہدہ، ایگریمنٹ ود سویڈن۔ پھر بیٹے پاکستان کے جو
बाल बेरिंग हैं और दीगर सनती चीज़ें हैं वो स्वीडन से आती हैं, मगर यहाँ भी तिजारत ज़्यादा नहीं है, एक तरफ़ा है। लास्ट लाइन पर लिखें नॉर्वे से मुआहदा, नॉर्वे से मुआहदा, एग्रीमेंट विद नॉर्वे। बेटे इसी तरह नॉर्वे की कंपनी है टेलीनॉर, और वो पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क चला रही है जो बहुत जल्दी जाने वाली है, और बहुत सारी कंपनियों समेत। बदकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, जिसकी वजह से यहाँ का सारा सिस्टम ख़राब हो रहा है। मेरे बेटो, ये 3 ममालिक के साथ ताल्लुकात मैंने आज आपको पढ़ाए। छोटी छोटी बातें हैं, रूटीन की हेडिंग्स हैं, रूटीन की बातें हैं। आपने इसको अगले लेक्चर में याद करके आना है, और अगले लेक्चर में हम बुक मुकम्मल कर लेंगे, ये चैप्टर मुकम्मल कर लेंगे। ओके जी।